کعبۃ اللہ کی عظمت و شان فرمائے کتنی بلند ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی، سونے کی زنجیر ہوگی، اور اللہ فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ، بیت اللہ کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر میں لے آؤ، میدان محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، ان زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبۃ اللہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ میرا ایک سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب تک میرا یہ سوال پورا نہیں ہوگا میں نہیں چلوں گا۔ تو فرشتہ کہے گا، فرمائے فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ تو سوال کر، تو عرض کر، تو کعبۃ اللہ عرض کرے گا اے اللہ میرے پڑوس میں میرے آس پاس فرمائے مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، جتنے دفن ہیں فرمائے کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو ایک آواز سنائی دے گی، اللہ فرمائے گا میں نے تیری درخواست قبول فرما دی، جتنے تیرے آس پاس ہیں ان کے حق میں میں نے تیری شفاعت قبول فرمائی اور میں ان کی بخشش فرما دی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں پھر مکہ کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، جتنے وہاں پہ دفن ہوں گے سب کو اٹھایا جائے گا، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ سب احرام کی حالت میں کعبہ کے گرد جمع ہو کر تلبیہ کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک، فرمائے یہ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع ہو جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب تو چل، وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا یہاں تک کہ میری ایک درخواست قبول ہو جائے۔ تو کہیں گے فرمائے کہ بتا تیری درخواست کیا ہے، تو فضائے آسمانی سے پھر وہی فرمائے ندا آئے گی اے کعبۃ اللہ مانگ، جو تو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے، تجھے دیا جائے گا۔ تو پھر کعبۃ اللہ عرض کرے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج بھی ادا کیے، اور تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما، قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا تو کہے گا ایسے لوگ بھی ہوں گے ان میں اے کعبہ تو ان سب کی شفاعت کر رہا ہے، ان میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر گناہوں پر بار بار اصرار کرتے رہے ہوں گے، گناہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ ان پر جہنم بھی واجب ہو چکی اور تو ان کے حق میں شفاعت کرے گا۔ کعبۃ اللہ کہتا ہے اے اللہ فرمائے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبہ کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے، اللہ نے ان سب کو کعبہ کے گرد جمع کرے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہو کر کھڑے ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک، فرمائے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اس کعبۃ اللہ کو اٹھا کر محشر کے میدان میں لے آئیں گے، فرمائے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ کتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور اس کی برکت سے کتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، کتنوں کی بخشش ہوگی، کتنوں پر رب رحمت کی فرمائے برسات فرمائے گا۔ فرمائے آپ نے احادیث مبارکہ سنی، فرمائے کہ رب تعالیٰ وہاں نماز پڑھنے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرمائے طواف کرنے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول، اور جو اس کی زیارت کرنے والے ان پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور کعبۃ اللہ ان سب کی بخشش فرما رہے، فرمائے جن کی فرمائے ان کے لیے شفاعت مانگ رہے رب کی بارگاہ میں، فرمائے کہ جو اس کی تڑپ رکھتے ہیں، جو اس کا طواف کرتے ہیں، فرمائے کہ چاہے بعد میں گناہوں میں مشغول ہوئے اللہ نے یہ اعزاز کعبۃ اللہ کو بخشا ہے۔ تو اس
گھر کی کتنی عظمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے جو عبادت خانہ بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں برکت والا گھر فرمائے کعبۃ اللہ ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اس کے اندر اللہ نے بہت ساری نشانیاں بھی رکھی ہیں۔ مقام ابراہیم بھی یہاں پہ ہے، حجر اسود بھی یہاں پہ ہے، صفا مروہ بھی یہاں پہ ہے۔ فرمائے یہ ساری نشانیاں اللہ نے اس کے ارد گرد رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے کہ ایک جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اپنا گھر زمین پر بنایا، اپنا گھر زمین پر بنایا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک غنیمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے فرمائے کہ جو کعبۃ اللہ تک جا نہیں سکتے، فرمائے کہ لیکن دل میں تڑپ رکھتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس بھی ہمت اور طاقت ہو، ہم بھی جا کے اس کی زیارت کریں، اس کا دیدار کریں، اس کا طواف کریں۔ فرمائے لیکن دل میں یہی تڑپ ہے تو قیامت والے دن ان تڑپ رکھنے والوں کی بھی کعبۃ اللہ شفاعت فرمائے۔